اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو واو ساکن کا قاعدہ پڑھانے والا ہوں اور آج ہے سبق نمبر 8۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے لگے ہوں گے اور محنت اور لگن کے ساتھ شوق کے ساتھ آپ لوگ یاد کر رہے ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی مزید توفیق نصیب فرمائے اور سیکھنے کے بعد عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، سیکھے تو رہتے ہیں بہت سارے لوگ لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے عمل کی اور علم کی دونوں کی دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی نصیب فرمائے۔ علم کوئی کام کا نہیں ہوتا ہے جب کہ عمل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے عمل ضروری ہے، چاہے علم آپ کے پاس تھوڑا ہے، عمل رہے گا تو انشاءاللہ وہ علم فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سیکھ رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سیکھنے کے بعد عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو پڑھیے، آج پڑھیں گے واو۔ یہ واو ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر یہ ساکن ہے نا؟ اس کے اوپر یہ جو ہے، یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ ساکن ہے، تو یہ واو ساکن ہو گیا ہے نا۔ اور اس کو جزم بھی کہتے ہیں، آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، اس کو ساکن بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے آگے کیا ہے؟ آگے ہے واو جس پر جزم ہو۔ کیا ہے؟ واو جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے پیش ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں۔ اب اس کا ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ اب نیچے دیکھیے، واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ یہ لائن کا ڈیفینیشن آپ کو دکھا دیا ہوں یہاں پر۔ اب آگے دیکھیے، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں، مطلب واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہے تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے اور معروف پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو۔ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ واو ساکن۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس والے سبق میں یا ساکن۔ یا ساکن کب ہوگا؟ آپ لوگوں نے کمنٹس کیے بہت سارے لوگوں نے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا ساکن ہوگا یا مدہ ہوگا۔ تو اسی لیے یہ دیکھیں یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہو رہا ہے۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کھینچنا ضروری ہے، ورنہ آپ اگر اس کو نہیں کھینچ کے پڑھیں گے تو قرآن کریم میں آپ بہت غلط پڑھیں گے، کیونکہ یہ قرآن شریف سیکھنے کے لیے یہ بیسک چیز بہت ضروری ہے۔ تو پڑھیے، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، ہا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، زال واو پیش زو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، زاد واو پیش زو، تا واو پیش تو، زا واو پیش زو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ یہ ہو گئے۔ اب اس کا نیچے میں دیکھیے مشق کریں گے۔ ہر سبق میں آپ کو مشق آ رہا ہے، ہر سبق میں مشق آئے گا۔ جو اوپر پڑھیں گے نا وہ نیچے ملے گا، کیونکہ اوپر جو آپ نے پڑھا ہے اس سے کیا سمجھ میں آیا، آپ کے اندر اس سے کیا فائدہ ہوا، وہ نیچے سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے یہ جو پڑھے ہیں اس کا کیا فائدہ آ رہا ہے نیچے۔ تو دیکھیے نیچے پڑھا رہا ہوں، دیکھیے نیچے میں آپ سے ایک دو امپورٹنٹ بات بھی پوچھوں گا جو آپ لوگوں کو جواب دینا ہے، اس لیے دیکھیے نون واو پیش نو۔ اب آپ مجھے بتائیے ہا کو کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے؟ ٹھیک ہے، ہا کو کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے؟ آپ لوگ کیا سوچیں؟ نہیں کھینچیں گے، اور جس نے سوچا کھینچیں گے۔ تو اگر جس نے سوچا کہ ہا کو نہیں کھینچیں گے وہ صحیح ہے، اور جس نے سوچا کہ ہا کو کھینچیں گے وہ غلط ہے، کیونکہ ہا کو نہیں کھینچیں گے، ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں گے، اس لیے سمجھ گئے؟ تو آپ کو اپنے اندر کی کیفیت پتہ چل گیا کہ میں کیا سوچا اور میں کیا جواب دیا۔ اگر آپ نے سوچا
کہ نہیں کھینچیں گے تو آپ صحیح ہیں، اور آپ نے سوچا کہ ہا کو کھینچیں گے تو غلط ہے، کیونکہ ہا کو اس لیے نہیں کھینچیں گے کہ ہا کے اوپر پیش ہے، اور میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیش کو اور زبر کو زیر کو، یعنی زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ اور نو کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کیونکہ آپ نے اوپر پڑھ لیا نا ابھی کہ واو ساکن سے پہلے یا واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو تھوڑا کھینچیں گے اور معروف پڑھیں گے، اس لیے کھینچ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ نون واو پیش نو، ہا پیش حو، نوح، طا واو پیش تو، را پیش رو، تور، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، توبو، نون واو پیش نو، را پیش رو، نور، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو۔ دیکھیے قا کو بھی کھینچ رہے ہیں، کس لیے کھینچ رہے ہیں؟ آپ تختی نمبر 4 میں پڑھ لیے ہوں گے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ جتنا بھی آپ پیچھے پڑھے ہیں نا وہ تمام کے تمام آگے آپ کو آئے گا، اس لیے پیچھے جو پڑھے ہیں اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، انشاءاللہ بھولنا نہیں ہے۔ یا واو پیش یو، حیا زیر حی، یوحی، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، میم پیش مو، یقوم، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکون، ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو، ہارو، نون پیش نو، ہارون، قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو، نون پیش نو، قارون، دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخی، را واو پیش رو، داخرو، نون زبر نا، داخرون۔ دیکھیے میں کس کس کو کھینچا ہوں آپ کو پتا چل گیا نا، دا کو کھینچا ہوں کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہو رہا ہے، خا زیر خی کو نہیں کھینچا ہوں کیونکہ زیر ہے، زیر کو نہیں کھینچنا ہے، اور رو کو کھینچا ہوں اس لیے کہ وہ ساکن سے پہلے پیش ہے، وہ مدہ ہو رہا ہے، اور نون کو نہیں کھینچا ہوں اس لیے کہ نون پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سب غور کریے، بس سنیے مت، اور بالکل غور سے سنیے اور ذہن سے سنیے ایک دم اچھے سے۔ داخرون، نہ بولا ہوں نا، ایسے نہیں بولنا آپ کو، داخرون ایسے مت بولیے گا۔ سین زبر سا، با زبر با، سب، قاف واو پیش قو، سبقو، نون الف زبر نا، سبقونا، با الف زبر با، سین زیر سی، باسی، تا واو پیش تو، باسطو، نون زبر نا، باسطون، را الف زبر را، جیم زیر جی، راجی، عین واو پیش عو، راجعو، نون زبر نا، راجعون۔ یہ ہو گئے آپ لوگوں کو سبق نمبر 8، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہترین سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے آپ لوگ ہمارے لیے خاص طور سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح علم دین سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک ہمارے لیے آپ دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔